معزز سامعین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں طالش حسین طور۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے طبقاتی تقسیم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں، میری آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ معزز سامعین، اسلام نے برسوں پہلے ایک ایسا معاشی نظام متعارف کروایا تھا جو کہ خوشحالی اور مساوات و مواخات پر مبنی تھا، یعنی معاشرے میں سے تمام طبقات کو برابری کی سطح پر معاشی فائدے ملتے تھے۔ اسلامی معیشت کے انہی نظریات کو بنیاد بنا کر دنیا کے مختلف معاشی انقلاب سامنے آئے، جن میں لینن کا سرخ انقلاب بھی شامل ہے۔ لینن نے روسی قوم میں پسے ہوئے طبقے یعنی مزدور اور کسان کی آواز بن کر ان کو یہ احساس دلایا کہ ان کے معاشی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور معاشرے کا امیر طبقہ ملک کے تمام ذرائع پر قابض ہے۔ ملک کے تمام ذرائع پر مزدور اور کسان کو بھی برابری کی سطح پر حقوق ملنے چاہیے۔ چنانچہ اربوں لوگوں نے روس کے لینن کا ساتھ دیا اور اس کے اس انقلاب کو کامیاب کیا، اور یہ انقلاب صرف روس تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ روس کی آس پاس کی دیگر ریاستوں میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ حکومت میں آنے والے مزدور کسان دولت اور طاقت کے نشے میں آ کر ایسی قانون سازی کرنے لگے جو کہ صرف حکمران طبقے کو تحفظ فراہم کرتی تھی۔ یہی حالات فرانس کے انقلاب کے ہیں، جہاں پہ مزدور پارٹی نے یہ دیکھا کہ مزدوروں کو ملکی ذرائع سے دور رکھا جاتا ہے اور ملکی ذرائع پر صرف اور صرف معاشرے کے امیر طبقات کی رسائی ہے، عام آدمی کی رسائی ملکی ذرائع تک نہیں ہے۔ اس لیے مزدوروں نے مل کر ایوانوں پر قبضہ کیا، بڑے بڑے حکمرانوں کے تاج اچھالے اور ان کے تخت الٹ کر مزدور حکومت پر قابض ہوئے۔ شروع میں مزدوروں کو بہت سے تحفظات فراہم کیے گئے، لیکن جو مزدور حکومت میں آ گئے انہوں نے بھی اقتدار اور طاقت کے نشے میں ایسی قانون سازی کی کہ صرف اور صرف حکمران اور امیر طبقے کے حقوق کو تحفظ ملا۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو قائد اعظم نے اسی نظریے پر اس ملک کو قائم کیا تھا کہ اس ملک میں تمام تر اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا، چاہے وہ معاشرتی ہوں یا مذہبی ہوں یا روحانی ہوں یا معاشی پہلو ہوں، تمام پہلوؤں کو اسلام کی طرز پر معین کیا جائے گا۔ لیکن ہوا یوں کہ مسلم لیگ میں شروع ہی سے جو لوگ شامل ہوئے بطور لیڈر وہ یا تو نواب تھے یا بڑے بڑے کاروباری حضرات تھے۔ عام آدمی مسلم لیگ کا کارکن تو ضرور رہا لیکن مسلم لیگ کی لیڈرشپ تک نہیں پہنچ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت سازی میں بڑے بڑے وڈیروں، نوابوں اور بڑے بڑے کاروباری حضرات نے شرکت کی اور قانون سازی بھی انہی کے حقوق کو تحفظ فراہم کرتی رہی۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پاکستان کے غریب طبقات کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی ایسی ہی قانون سازی ہوئی جس نے معاشرے کے امیر طبقے کو امیر ترین بنا دیا اور غریب تر ہوتا گیا۔ غریب آدمی کی پہنچ سے ہر چیز باہر ہو گئی۔ مثال کے طور پر کوئی بھی غریب شخص آج کل اپنا مکان خرید کر نہیں بنا سکتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک معیاری رہائش کرائے پر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے کا 30% طبقہ ایسا ہے جو کہ انتہائی پست معیار کی رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہے،
یا پھر بے گھر افراد ہیں یا پھر کرائے پر بھی ایسی رہائش اختیار کی جاتی ہے جو کہ انتہائی غیر معیاری ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ طبقاتی تقسیم نے ہمارے ملک کے غریب آدمی کو انتہائی پست کر دیا ہے۔ معاشی طور پر پست طبقہ ہمیشہ پستا چلا آیا ہے، اور کوئی بھی آفت ٹوٹتی ہے تو اس طبقے کے نام پر بہت سے فنڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں اور لائنیں لگا کر، ٹولیاں بنا کر، بڑے بڑے اجتماعات کی شکل میں غریب طبقے کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے ان میں خیرات تقسیم کی جاتی ہے۔ کیا یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کرونا ایمرجنسی ریلیف کے نام پر چند دنوں میں ایک ایسا نظام وجود میں آ گیا جو کہ خود بخود اس چیز کا تجزیہ کر لیتا ہے کہ کون حقدار ہے اور کون نہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا نظام مستقل طور پر اپنا لیا جائے اور معاشرے کا وہ طبقہ جو کہ غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اس طبقے کے لیے دنیا کی مہذب اقوام کی طرح لو انکم سکیم متعارف کرائی جائے اور انہیں لو انکم کمپنسیشن الاؤنس دیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو معذور افراد کو بیت المال کے ذریعے سال میں یا رمضان میں 10-10 ہزار روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور اس 10,000 کو حاصل کرنے کے لیے مزدوروں کو پتہ نہیں کہاں معذوروں اور مجبور لوگوں کو پتہ نہیں کس کس دفتر کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ نادرا سے معذور افراد کا ڈیٹا لے کر ان کے لیے ڈسیبلٹی الاؤنس ہمیشہ کے لیے مختص کر دیا جائے تاکہ انہیں مختلف دفاتر کے چکر نہ کاٹنے پڑیں؟ اگر ہم دیکھیں تو ملازمین میں، سرکاری ملازمین میں جو سول سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں یا تمام صوبائی اور وفاقی ڈائریکٹوریٹس کے جو ملازمین ہیں، اسی طرح ہمارے نظام عدلیہ کے جو ملازمین ہیں، ان کو یوٹیلیٹی الاؤنسز دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام صوبوں اور وفاق کے جو سرکاری ملازمین میں سے معذور افراد ہیں، یعنی معذور ملازمین ہیں، ان کو بھی یوٹیلیٹی الاؤنس کی اس سہولت میں شامل کر لیا جائے، خواہ وہ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہوں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے لیے ڈسیبلٹی الاؤنس کے نام پر کمپنسیشن الاؤنس دے دیا جائے؟ لیکن ایسا کون کرے گا؟ ہمارے معاشرے میں وہ کون سے افراد ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ اوپر آ سکے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی سوچ کو تبدیل کیا جائے تو ہمیں اپنے اندر ایسی سوچ اور ایسی فکر کو عام کرنا ہوگا کہ ہم معاشرے میں طبقاتی تقسیم کا خاتمہ کر کے ایسا معاشی نظام متعارف کروائیں جس سے طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ہو اور معاشرے کا پسا ہوا طبقہ بھی آہستہ آہستہ بلندی کی طرف گامزن ہو سکے۔ والسلام۔